آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران ہی پتہ چل گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے اختلافات آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور کھل کے ایک دوسرے پہ تنقید بھی ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، بقول ان کے اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈروں کے کہ انتخابات میں، آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اور وہ یہاں تک بھی بات کرنے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہو رہے ہیں آزاد کشمیر، اور الٹی گنتی کے بعد ان کا جو ہے تختم ہو جائے گا، تختہ دھڑم ہو جائے گا۔ تو مقصد ادھر سے ان کے بیانات بھی ہو رہے تھے کہ الٹی گنتی اب سیدھی گنتی میں تبدیل ہو جائے گی، اب ان کو احساس ہوگا۔ بہرحال ایک لفظی گولہ چل رہی تھی اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگ رہے تھے، دل دونوں کا خوش نہیں ہے ابھی تک۔ اس اثنا میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، لیکن جو پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کیا گیا اخباروں میں، اس میں یہی تھا کہ جی مکہ معاہدے کے بارے میں شہباز شریف نے آصف زرداری صاحب کو آگاہ کیا اور خطے کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ پریس ریلیز تو اس طرح چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی تھا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں یعنی نواز لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں، ان کو کس طرح کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل پورے پاکستان میں جو ایک معاہدے کے حوالے سے ایک نئی باتیں جو شروع ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں بلکہ، کہ نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں، اس کے بارے میں بھی ان کی آپس میں بات ہوئی ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہی ان دونوں میں آپس میں بیٹھے رہے، باتیں چیتیں کرتے رہے، لیکن ان کا کوئی آؤٹ کم ابھی تک نظر نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیپلز پارٹی نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے بھی بات کرے، ان لوگوں سے بات کرے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے لیڈرز سے بات کریں۔ آج توقع کی جا رہی ہے کہ شیری رحمان اور راجہ پرویز اشرف، سلیم ماننی والا، نوید قمر صاحب جو ہے ان لوگوں سے ملیں گے پارلیمنٹ ہاؤس پہ، اور آپس میں گفت شنید کریں گے، اور جو بھی ان کے جو آپس میں گریونسز ہیں ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو بلیک میل ہونے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ نواز لیگ نے پہلے ہی دن سے کہہ چکی تھی ہم لوگ جو ہے اس میں آزاد کشمیر میں جیتیں گے اور ہماری اتنی سیٹیں ہوں، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بڑھ چڑھ کر کے باتیں کی کہ جی ہم 2/3 میجارٹی سے آئیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور اتفاق سے دیکھا جائے تو ان کو سیٹیں بھی اتنی ملی، لیکن پیپلز پارٹی کے بقول کہ یہ سب دھاندلی زدہ سیٹیں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے ایک آدمی کو، ورکر کو شہید کیا گیا ہے، انہوں نے آپس میں وہ کیا، گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہرایا۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے انٹرنل پالیسی کے مقابلے میں اور ایکسٹرنل پالیسی کے مقابلے میں بالکل ہی غلط، اس سے نہ انٹرنل چین و سکون ہوگا، نہ ایکسٹرنل پاکستان کی پوزیشن بڑھے گی، کیونکہ پاکستان نے فارن پالیسی کے حوالے سے تو اپنے آپ کو منوایا ہے، اس میں جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل نے، پرائم منسٹر نے، محسن نقوی نے، اسحاق ڈار نے، انہوں نے بڑا دن رات ایک کر کے ایک کام کیا کہ دونوں ممالک کے جو جنگ ہے ایران اور امریکہ کی، اس کو ختم کیا جائے، ان کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، تاکہ جو آبنہ ہرمز بھی کھولا جائے، تاکہ ملک کی معیشت اور خصوصاً پورے دنیا کی معیشت، جو خاص کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، نیٹو کے ممالک ہیں، گلف اسٹیٹس ہیں، ان میں تھوڑا سا اسٹیبلٹی آئے اور لوگ جو ہے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ آپ پاکستان میں دیکھیں کہ روزانہ تیل کی قیمتیں کبھی بڑھ رہی ہیں، کبھی کم ہو رہی ہیں، کم بالکل پیسوں میں ہو رہی ہیں اور بڑھ روپیوں میں رہی ہیں، تو اس سے بہت ہی ایک بے چینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ گڈس ٹرانسپورٹ والوں نے بھی ہڑتال کی، 10-12 دن ان کی ہڑتال جاری رہی۔ کموڈیٹیز کی جو چیزیں ہیں، سبزیاں، فروٹ اور سب چیزیں مہنگی ہو گئی، کیونکہ گڈس ٹرانسپورٹ بند تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں لانے میں بھی بڑی دقت ہو رہی تھی۔ اس پہ خدا کر کے کل ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ 40 دن تک ہم اس کو ختم نہیں کریں بلکہ مؤخر کر۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی انٹرنل صورتحال بہت ہی خراب اس سینس میں ہے کہ دشمنوں جو ہے طاق میں بیٹھے، وہ کے پی کے میں، بلوچستان میں، اور اب تو کشمیر کے کچھ علاقوں میں انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر یہ چیزیں حربے گھٹیا حسبے استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو آپس میں یک مشت ہونا چاہیے۔ یہ صوبوں کا شوشہ چھوڑا گیا، محسن نقوی صاحب نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس میں کسی مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی لیڈروں نے آپس میں بات کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو فضول بحث میں الجھایا جا رہا ہے، تاکہ مہنگائی کی طرف، ملک کے حالات کی طرف ان کی نظر
تھوڑا سا ہٹ جائے۔ لوگوں کا جینا کیسے ہو رہا ہے یہ ان غریب لوگوں سے پوچھیں جن کی تنخواہ 40,000 30,000 25,000 ہے، وہ اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کیسے کریں؟ ہم اس وقت ہوش کے ناخن لیں، ہم اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹنر ہیں، کولیشن گورنمنٹ، آپ نے نواز لیگ کو ایک سپورٹ دی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 47ویں فارم کی پیداوار ہے، اس میں یہاں پہ بھی 47واں فارم آزاد کشمیر میں بھی لے کے جیتے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کہاں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں اب آپ چھوڑیں، اب آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ ایک وی این ہے بلاول بھٹو زلداری صاحب کا، وہ باہر کے پڑھے لکھے ہیں، ان کا ایک پاکستانی پالیٹکس میں ایک نام ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے لیڈروں کے ساتھ مل کر تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اور نواز لیگ کے پریزیڈنٹ کو بھی چاہیے، نواز شریف صاحب خود گئے تھے آزاد کشمیر کہ اگر میرا بس چلے تو میں یہاں کا پرائم منسٹر بن جاؤں۔ تو یہ اس قسم کے جملے، اس قسم کی باتیں کرنا اس وقت ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس وقت اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے یا ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی پیکٹ کر رہی ہے، کوئی معاہدہ کر رہی ہے، تو پھر یہ اتنے جو اس پہ الزامات لگاتی تھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی پہ الزامات لگاتے تھے، تو وہ ان کا کیا بنے؟ تو ملک میں اگر سکون ہوگا، پرسکون ملک ہوگا، اور تو معیشت میں بھی اضافہ ہوگا، معیشت ملک کی بڑھے گی۔ لیکن اگر آپس میں قیادت تتر بتر ہوگی تو ملک کے لیے نقصان کار ہے، یہ بھارت کے لیے پھر فائدہ مند ہو جائے گا، افغانستان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے ہر ایک کو، جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو، کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قومی سیاست کے لیے پازیٹو میسج دیں تاکہ دشمن ہمارے خاموش ہو جائیں۔